مفتی صاحب غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ. بس لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے تو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے، جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1,00,000 روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا، مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں، بہت زیادہ، اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ کو یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی، دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے تو ہوتے ہیں، اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے. ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے، اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا، تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی، تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی، میں ایک مثال دے رہا تھا نا، آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں، آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا ہوں چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے، پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے، میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے. مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے، تو اب میں کاروبار چلا نہیں، میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے. کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت، تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ، میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں. یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی. اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈ ہی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ یہ کام کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے، وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات. اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے، وہ اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ اور زیادہ دیں، پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے؟ تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے؟ تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو، اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ
جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے، وہ ماں باپ ہے۔ اچھا، جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا، اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا، ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا، بہت کچھ نواز دیا آپ نے، اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا، یہ اللیگل نہیں ہے، لیکن یہ حلال ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں، اللیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے۔ یہ امریکہ میں کیا ہے؟ یہ لیگل ہے، اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے، اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں، سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں لوگ آتے ہیں ولاگ بناتے ہیں، دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا، یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ، تو کوئی کیس نہیں بنتا، پاکستان میں بھی نہیں بنتا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا، یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا، تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا، تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کے جذبات تھے۔ قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا، قانون ملازموں کو مجبور، قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے، نہیں پلائے گی اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی۔ ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اگر تم ان کو بھول گئے، تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دیے بچپن میں تمہیں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی، میں نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے۔ یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں، لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو۔ احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات۔ مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے، کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے، اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات، اس کا کام کرنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ انسان اس سے جان چھڑاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں۔ آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے، مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دے رہا۔ لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا، میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے۔ تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا انکار کر۔ اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا۔ ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا۔ اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا، ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی۔ 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار، انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار۔ جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا۔
اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کر لیں نا، کیا جا رہا ہے، انسان کو، جمشید کو، چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو، یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے. آئی فون 17 یار تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو تھینک یو. اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے. ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے جو ہماری آنکھوں میں، بولو، فٹ ہیں. آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری یہ آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں. ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، جو بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے، ایک ڈاکو آیا کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے، یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو. دونوں خربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں. یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو. تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو. ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ. مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، مجھے سنا لے یار، بیوی کو سنا رہا ہے، بہت نیک آدمی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے. بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے، ناجائز ہے. میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو سنا رہا ہے گانا، اتنا نیک آدمی آج کل، اللہ کرے بیوی ہی کا تصور کر کے گا رہا ہو، وہ ایسا نہ ہو تصور میں کوئی اور ہو، سامنے بیگم بیٹھی بھی ہو. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو حلال نعمت رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس، اس کو دیکھو. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں فوش فلمیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں کو دیکھوں، انٹیوں کو دیکھوں گا. تو یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ کی ناشکری ہے. غیرت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے انسان کو. اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اقراری مجرم ہوں، باغی نہیں ہوں، اقرار کرتا ہوں تو نے آنکھیں دی تھی اور میں نے تیری آنکھوں کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا.